بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساتوں میں یونیک آن لائن اسلامک اکیڈمی کے زیر اہتمام سہ روزہ پروگرام اعتکاف رمضان میں خوش آمدید۔ ناظرین، رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جو ہم گناہگاروں پر اپنی رحمتوں کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر اب تک سلف صالحین نے اپنا معمول بنا رکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حضور عجز و انکساری کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی قربت اور اپنی مائیت اختیار کرنے کی، اپنی مائیت میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اسی سلسلہ میں اعتکاف کی یہ جو 10 راتیں ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں محترم مقام علامہ غلام مرتضیٰ الوی صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں نظامت تربیت تحریک منہاج القرآن کے، اور پچھلے 30 سالوں سے وہ منہاج القرآن میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ اعتکاف جو ہم کرتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احمد نوید قادری صاحب، آپ کو بہت بہت مبارکباد اس خوبصورت پروگرام کے انتظام و انصرام پر، اور یونیک اسلامک اکیڈمی کو مبارکباد کہ انہوں نے عوام الناس کی اویئرنیس کے لیے اور اعتکاف کا عظیم مقصد سمجھانے کے لیے اس نشریات کا آغاز کیا۔ آج اس کے پہلے دن میں ہم اعتکاف کے چند پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ تو آپ کا سوال بڑا خوبصورت کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اعتکاف ایک بندے کا مولا سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے انسان اللہ کی مخلوق ہے، رب نے اسے تخلیق فرمایا ہے، اور ارواح ایک طویل عرصہ مدتیں اللہ کے حضور اس کی قربتوں میں رہی ہیں۔ اس کے بعد لباس بشری میں انسان زمین پر آیا ہے۔ تو جب سے انسان زمین پر آیا ہے تو انسان کے اپنے اندر وجود میں اس خالق و مالک کو تلاش کرنے کی، اس کی قربتیں حاصل کرنے کی، جہاں سے آیا ہے اسی وطن کی پیاس اور طلب رہی ہے۔ یہ پچھلی امتوں میں بھی رہی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں کروڑوں امتی اس طلب اور آرزو رکھتے ہیں۔ پچھلی امتوں نے اللہ کی بارگاہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر اللہ کی قربت میں جانے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کیا، جسے قرآن نے رہبانیت کا ٹائٹل دیا۔ رہبانیت کا بنیادی مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم جس بارگاہ سے آئے ہیں اسی کے ساتھ کوئی تعلق مضبوط کریں، اللہ کی بارگاہ کو قرب حاصل کریں، اور دنیا سے کٹیں گے تو قرب حاصل ہوگا۔ یعنی ظاہر ہے انسان ایک وقت میں جب ایک کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے بہت سارے امور سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ جیسے سمپل ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے کوئی سلام کرے تو جواب دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے خود آپ کلام کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جب ایک سے کلام کر رہے ہیں نا تو پھر دوسروں سے کلام چھوڑیں گے تو یکسوئی میسر آئے گی۔ تو اس دنیا اور دنیا کے مافیا کو چھوڑ کر جب آپ کچھ دیر اس کے لیے اس کی قربت میں بیٹھتے ہیں تو اس کا کوئی خاص قرب بندے کو عطا ہوتا ہے۔ یہ مقصد اور نیت پچھلی امتوں کی بھی تھی، وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے، جس کے باعث اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن یہ کنسیپٹ جو اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا، یہ حضور کی امت میں بھی موجود ہے، اور اس کا اللہ رب العزت نے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کی تسکین کو پورا کرنے کے لیے یہ 10 دن کا اعتکاف رکھا ہے۔ تو اعتکاف کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے،
اور کفایہ ہے، یعنی آبادی پر آبادی میں سے چند لوگ یہ فریضہ پورا کر دیں تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا مقصد اور مدعا اللہ کے قرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہونا بنیادی مقصد ہے، اور دنیا سے کٹ کر تھوڑی دیر کے لیے بندہ اللہ کی قربتوں میں جانے کی آرزو جب خواہش مند ہوتا ہے، وہ تسکین کرنے کے لیے اللہ نے یہ اسباب رکھا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ رہبانیت اور اعتکاف کا آپس میں بیسک تعلق کیا ہے، بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ جو پہلی بات آپ نے کی تھی اس کو اگر اس کے ساتھ ملائیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اعتکاف کا ذکر فرمایا۔ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تم دونوں مل کر میرے گھر کی صفائی کرو۔ کس کے لیے کرو؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے کرو، یعنی اس گھر کا طواف کرنے والوں کے لیے، اس گھر میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور اس میں سجدہ یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف کی کوئی بھی شکل جو پہلے سے قائم تھی اور وہ اللہ کے حضور قربت کا ایک تعلق تھا، تو یہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب اگر آپ آئیں تو دوسرا پہلو آپ نے پوچھا رہبانیت کا تعلق تو اسلام کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا تعلق اسلام کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ نے اس کی حضور کی امت میں ایک جائز اور بہترین شکل عطا فرمائی ہے، وگرنہ اسلام میں جو کنسیپٹ ہے، اسلام میں کنسیپٹ کچھ دیر اللہ کی قربت میں رہنے کا نہیں ہے۔ اسلام میں تو کنسیپٹ یہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اسلام تو ایک ایسی زندگی کا تقاضا کرتا ہے جس میں 24 گھنٹے وہ جو کچھ کر رہا ہو اللہ کی نگاہ میں ہو۔ رجال یعنی بندے وہ ہیں اللہ کے، لا تلہیہم جو انہیں عدم توجہ نہ ہو، وہ ہٹا نہ دے کس کی طرف سے؟ اللہ کی بارگاہ سے، تجارت، دنیا کا مال اور یعنی سر دنیا میں رہ کر دنیا کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دینا، یعنی دنیا میں رہ کر اس کیفیت میں رہنا کہ میں اللہ کے حضور ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ پوری زندگی کا احاطہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو کنسیپٹ یہ دیا، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں عطا کی، ایک مسلمان کی زندگی ایسی ہے کہ جو ہما وقت اللہ اور اللہ کے حبیب کی نگاہ میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے اسے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، اگر تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا تو یہ ضرور یقین رکھ کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اب اللہ دیکھ رہا ہے اور عبادت ایسے ہو کہ بندہ یوں سمجھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ہمارے نزدیک تو 24 گھنٹے کا ہر کام عبادت ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ تو رہبانیت میں انہوں نے یہ کیا، میں تو جو تعلق بتا رہا ہوں، اسلام ایسی زندگی چاہتا ہے، لیکن اس تعلق کو مضبوط تر کرنے کے لیے 10 دن کے لیے بندہ اس کے گھر چلا جاتا ہے۔ جیسے والدین کا بندہ ساری زندگی احترام کرتا ہے، لیکن ہم ایک پیرنٹ ڈے مناتے ہیں، انسان اساتذہ کا ہمیشہ احترام کرتا ہے لیکن ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے تاکہ اس پہ یاد تازہ ہو جائے، وہ مضمون پختہ ہو جائے، پھر بندہ اپنے آپ کو ریفریش کر لے۔ تو وہ جو ساری زندگی ایک ایسا تعلق مولا کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے، میں اس کی حضوری میں ہوں، قربت میں ہوں، اس تعلق کو مضبوط تر کرنے کا ذریعہ اعتکاف ہے۔ وہ جو رہبانیت وہاں تھی، اسلام اس کو پوری زندگی پہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس سبق کو پختہ کرنے کے لیے 10 دن کا یہ اعتکاف جو ہے یہ اس کی ایک خوبصورت شکل ہے۔ اب سر اس کا ہمیں سمجھ آئی اس سے اعتکاف کی شرعی حیثیت سے، اعتکاف سے کہ اعتکاف کا مطلب ہے کہ خلوت نشینی اختیار کر لینا، اللہ کے حضور بیٹھ جانا مسجد میں اور اللہ کا ذکر کرنا، اور اس سے اپنی بلندی کے لیے، اپنے کمالات کے لیے، اپنی تربیت کے لیے اس کے ہاں پیش رہنا۔ اب جو منہاج القرآن کے اندر یا مختلف جگہوں پر جب اعتکاف ہوتا ہے، اجتماعی اعتکاف، وہاں پر تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، خلوت نشینی نہیں ہوتی، وہاں تو جلوت ہوتی ہے، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ بھی خوبصورت پہلو آپ نے ذکر کیا۔ دیکھیں اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ بندے کا مولا کے قریب ہو جانا۔ اب بندے کے مولا کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے اعتکاف۔ اب اس میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے بیٹھ کر کچھ کرے گا تو اللہ کے قریب جائے گا نا، تو کیا کر سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، روزہ تو ظاہر رکھے گا تو اعتکاف ہوگا، ورنہ مسنون اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اعمال کرتا ہے، اب
اس نے قرآن پاک پڑھا، اس نے تلاوت کی، اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ اعمال تو بغیر اس کے اعتکاف کے بھی ہو رہے ہیں۔ اب اعتکاف میں کچھ ایسا عمل ہو کہ وہ اللہ کا اور قرب حاصل کرے، اس کے لیے ظاہر ہے کچھ وظائف ہیں، عبادات ہیں، تسبیحات ہیں۔ اب اس کی میں سادہ سی مثال دے دوں، آپ ایک اسٹوڈنٹ کو بیگ دیں، کتابیں دیں، کلاس روم دیں اور اسے 1 سال کے لیے بٹھا دیں، وہ پورا سال یا 1 سیمسٹر وہ جاتا رہے، ٹیچر کلاس میں نہ بھیجیں، تو کیا سال کے بعد اس کی ایگزام وہ دے سکے گا، پاس ہو سکے گا، اگلی کلاس میں جا سکے گا؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ کے قرب کے لیے 7 کلاسیں ہیں۔ نفس امارہ، ہم سارے اسی نفس پر ہیں۔ امارہ کے بعد لفظ لوامہ ہے، ملہمہ ہے، مطمئنہ ہے، راضیہ ہے، مردیہ ہے۔ اللہ کے قرب کی یہ 6-7 مراحل ہیں، یہ 6-7 سٹیجز ہیں کہ جب بندہ ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کے بعد اس کے قریب پہنچتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار، جیسے میں نے مثال دی، ایک بندہ کلاس میں چلا جائے، نہ اسے کوئی وظائف بتانے والا ہو، نہ اسے کوئی سمجھانے والا ہو، نہ اس کی کوئی مشکلات میں اس کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہو، تو انفرادی طور پہ کیا کرے گا؟ چند وظائف کر کے اجر و ثواب تو پڑھا لے گا، لیکن اللہ کی قرب کی منازل طے نہیں کر سکے گا۔ تو کوئی استاد، کوئی رہنما، کوئی شیخ، کوئی مربی، کوئی ایسا فرد ہونا چاہیے جس کی تربیت اور نگرانی میں جو وہ منازل طے کر چکا ہو اور معتکفین کو وہ منازل کے بارے میں بتائے، سمجھائے، ان کی مشکلات سمجھے اور انہیں رہنمائی کرے، ان کو وظائف بتائے، کب کون سا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تاکہ وہ اگلی کلاس نفس امارہ سے جان چھڑائے اور اگلے نفس پر پہنچے۔ تو اللہ کے قرب کی پہنچنے کا جو رائے سلوک ہے، اس سلوک کے یہ 7 درجے، مراحل یا کلاسز ہیں۔ ان میں پاس ہونے اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے کسی استاد یا رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ اجتماعی اعتکاف ایک کنسیپٹ ہے، آج کے دور کی خوبصورت بدعت حسنہ ہے کہ جس میں اللہ کے قرب کے لیے خواہش مند لوگوں کو بٹھا کر پھر ایک کلاس کی شکل میں، تربیت کی شکل میں ان مراحل سے گزار کر اللہ کے قرب تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو منہاج القرآن میں اعتکاف ہوتا ہے، میں تو ایک سادہ سی بات عرض کرتا ہوں کہ بڑے بڑے صوفیاء کرام، ان کی یاد تازہ آج اس دور میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضور بڑے بڑے اولیاء کرام جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 سال 20 سال یا 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، یعنی ساری رات عبادت میں رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ کیسے ممکن ہے، اور کوئی کام نہیں تھا ان کا۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے تھے، بڑے بلند درجے کے تھے۔ آج کے دور میں اگر اس کی جھلک دیکھنی ہے نا تو منہاج القرآن کے اعتکاف میں آ جائیں، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کئی ہزار افراد کیسے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو ساری رات اللہ کی عبادت و بندگی میں۔ اور پھر ایک شیخ اور مربی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی صحبت میں آپ ہر سال نفوس کے وظائف دیتے ہیں کہ کون سا نفس ہو بندے کا تو کون سا وظیفہ کتنی بار اور کس وقت کرنا ہے۔ پھر ہر سال رہنمائی کے علاوہ آپ دنیا تصوف کی جو بڑی کتاب ہے، جو اکابر صوفیاء نے لکھی یا صحابہ اور تابعین اور اتباع تابعین کے دور کی ہیں، ان کتابوں پر سبقاً درس اگر اس وقت روئے زمین پر کہیں ہوتا ہے تو وہ منہاج القرآن کے اعتکاف میں ہوتا ہے۔ کسی سال مثنوی شریف پر ہوتا ہے، کبھی احیاء العلوم پر ہوتا ہے، کبھی فصوص الحکم پر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تصوف کی بنیادی کتب جو ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان پہ جب سیر اصل بحث ہوتی ہے تو ہمیں اپنے باطن کی برائیوں کا پتہ چلتا ہے، پھر احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان سے جان چھڑانی چاہیے، نفوس کا اندازہ ہوتا ہے، تو پھر کوئی ذکر کر کے اس سے باہر نکلنے کے، آزاد ہونے کا سوچتا ہے۔ تو یہ اگر تربیت نہ ہو اور اسٹوڈنٹ کو کلاس میں بٹھا دیا جائے، وہ 4 سال بھی بیٹھا رہے تو معلومات میں اضافہ ہوگا، کلاس میں ترقی نہیں آئے گا۔ تو اجتماعی اعتکاف دور حاضر میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے منظم طریقہ کار اور کسی کی تربیت اور نگرانی میں رب کے قرب کے حصول کی جدوجہد کا نام ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ تو ناظرین، آپ نے ابھی اعتکاف کی شرعی حیثیت کے متعلق جانا اور اس کے بارے میں جانا کہ یہ اعتکاف جو ہے، اعتکاف سنت ہے، اور سنت میں سنت موقدہ الکفایہ ہے، یعنی اگر آپ محلے میں سے کوئی ایک بھی بیٹھ جاتا ہے تو سب اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جانا کہ رہبانیت کا اور اعتکاف کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے منہاج القرآن میں جو اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے اس کے بارے میں جانا،
اور امید کرتے ہیں کہ آپ لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور سیکھا ہوگا آپ نے بہت کچھ. انشاءاللہ العزیز کل ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.